ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. صدق اللہ. اللہ وہ اللہ ہی ہے جس نے ان مسلمانوں پر، حدیبیہ میں شریک ہونے والے مسلمانوں پر سکینت نازل، ان کے قلوب کو سکینت سے بھر دیا تاکہ یہ اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ کریں اور آسمانوں اور زمینوں کی تمام فوج اور لشکر اللہ ہی کے لیے، اور وہ علیم بھی ہے حکیم بھی، تاکہ داخل کرے وہ مومنوں کو اور مومنات کو ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سیئات، گناہوں کے اثرات ان سے چھانٹ دے گا، دور کر دے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور تاکہ وہ عذاب دے منافقین کو اور منافقات کو، اور مشرکین کو اور مشرکات کو، جنہوں نے اللہ کے بارے میں بڑے بدگمانیاں کی، بڑی بڑی بدگمانیاں کی، برا برا سوچا اللہ، حالانکہ برائی کی پھیر میں وہ خود آ گئے. اللہ ان پر غضبناک ہوا، ان پر لعنت بھیجی، اور ان کے لیے جہنم تیار ہے، اور بہت بڑا ٹھکانہ. اور سارے لشکر آسمانوں کے اور زمینوں کے اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے. هو الذی انزل السکینہ، ان مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی. سکینت کہتے ہیں قلب کے اطمینان کو، صبر و ثبات کو، اور قرار کو. انسان میں قرار، دل کو قرار و سکون ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سکینت. یہ نازل کی اللہ نے کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مومنین ہیں جنہوں نے صرف اللہ کے رسول ایک فرمان پر، ایک دعوت پر لبیک کہا، اپنی جانوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے سامان کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کی، اور رسول کے ساتھ ہوئی. وہ آدمی اگر اللہ کی راہ میں نکلنے کا ارادہ کر لے اور جو اللہ کی منشا سے پورا کرنے میں لگ جائے، پھر انتظامات سب اللہ کی طرف سے. لیکن پہلے انسان کا یہ ارادہ ہو، نیت ہو کہ میں نکل رہا ہوں، پھر انتظام اسے نہیں کرنا پڑتے، پھر انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ان پر اللہ نے سکینت نازل کی. سوچئے یہ نکلے تھے، ابھی سن 5 میں جنگ احزاب ہوئی تھی، تمام عرب امڑ آیا تھا ان کے دشمنی میں، تمام قبائل جمع ہو کر حملہ آور ہوئے تھے مدینے میں. ابھی 1 سال ہی گزرا تھا. پھر ادھر خطرہ تھا ان یہودیوں کا، یہودیوں کی بستیاں تھیں، قلعے تھے، مستقل یہ خطرہ رہتا تھا، یہ خطرہ بھی مستقل لگا ہوا تھا. پھر خون کے پیاسے تھے یہ،
اور نہتے عمرہ کرتے ہوئے عمرے کے لیے نہتے جانا دشمنوں کے اس مقام پر مرکز پر یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر ان مومنین نے ارادہ کیوں کیا؟ ارادہ اس لیے کیا کہ سچے مومن ہیں۔ رسول نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، جانا ہے، تو چل دیے ساتھ، کچھ پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ حالانکہ مشرکین یہ کہتے رہے، منافقین جن کو اللہ کے رسول نے دعوت دی کہ تم بھی چلو، منافقین نے کہا ہم موت کے منہ میں جائیں اور یہ واپس نہیں آئیں گے، جا تو رہیں لیکن یہ وہی مر کھپ کے خراب ختم ہو جائیں گے۔ یہ قرآن ہی میں ہے، آگے آیت آ رہی ہے۔ ان حالات میں یہ نکلے، سر در کی بازی، کفن سر سے باندھے ہوئے نکلے، پہلی بات تو یہ۔ پھر جب وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم عمرہ کریں گے، اور مشرکین مکہ نے کہا تم نہیں آ سکتے۔ یہ ایک ضرب لگی ان کو، اس کو بھی برداشت کیا انہوں نے۔ پھر ان لوگوں نے بیعت رضوان ہوئی، بیعت رضوان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو بیعت رضوان ہوئی۔ رضوان کی بیعت میں، بیعت رضوان میں ان مسلمانوں نے ذرا پرواہ نہیں کی کہ ہم نہتے ہیں، مرکز یہاں مشرکین کا ہے، وہ 1 میل کے فاصلے پر گھر ہے، ساز و سامان ہے، ہر طرح کے انتظامات ہیں، تمام قبائل حلیف ان کے یہاں ہیں، ہم گھر سے 250 میل دور ہیں، مدینے سے 250 میل دور تھے، 250 میل دور ہیں، یہاں نہ کھانے کا بندوبست، نہ پینے کا بندوبست، نہ ہتھیار موجود۔ ان حالات میں انہوں نے بیعت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ اگر سکینہ نہ ہوتی اللہ کی طرف سے تو یہ ممکن نہیں، کر نہیں سکتے، مگر یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ احسان جتاتا ہے کہ یہ سکینہ ہم نے تم کو دیا، یہ قرار، یہ استقامت، یہ اطمینان قلب ہم نے دیا کہ تم ہار نہیں سکتے، اس لیے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ۔ پھر عثمان غنی جب آ گئے اور انہوں نے بیعت کی رسول اللہ کے ہاتھ پر، نہتے لوگوں نے بیعت کی کہ جان لڑا دیں گے، موت پر بیعت کی، پیچھے نہیں جائیں گے، مر کھپ کے ہی برابر ہو جائیں گے، اس پر بیعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بیعت معمولی نہیں تھی، ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے کا ہاتھ تو ان کا تھا لیکن اوپر کا ہاتھ جو تھا وہ اللہ کے نمائندے کا ہاتھ تھا، وہ اللہ کا ہاتھ، اور جس کی بیعت اللہ کے ہاتھ سے ہو جائے اسے پھر کوئی نہیں کاٹ سکتا، کوئی نہیں تباہ کر سکتا، اسے ذلت کوئی نہیں دے سکتا، وہ کامیاب ہوتا۔ پھر سوچئے کہ عثمان غنی کی شہادت کی خبر آئی، بیعت رضوان ہوئی، پھر صلح ہو رہی ہے، تو صلح میں دب کے فیصلہ ہو رہا، کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا آدمی چلا جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا آدمی جائے گا تو واپس کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی دب کر فیصلہ، اور اس سال تم حج نہیں کر سکتے، نہ عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال کرو گے، یہ سب شرطیں بھی مان رہے ہیں، کوئی اشتعال نہیں ہو رہا ہے، جو نبی کہہ رہا ہے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سبھی، یہ سموتات، یہ سکینت، یہ سنجیدگی، یہ قرار، یہ ثبات، یہ سکینت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ پھر اسی دوران ابو جندل آ گئے، ایک نوجوان جن کا پورا جسم زخمی تھا، مشرکین مکہ نے مارا تھا، بیڑیاں پہنے ہوئے تھے، ہتھیلیاں پہنے ہوئے تھے، آئے انہوں نے کہا رسول اللہ ہمیں بچائیے، ان ظالموں نے بہت ظلم کیا ہے ہمارے اوپر۔ سہیل نے کہا وعدہ ہو چکا ہے آپ کا، صلح نامہ لکھا جا چکا ہے، واپس کرو انہیں۔ سوچئے صحابہ کا کیا حال ہوا ہوگا جب اپنے ایک صحابی کو اس حال میں انہوں نے دیکھا ہوگا، لیکن وہ اسے بھی برداشت کیا۔ رسول نے کہا جاؤ، ابو جندل سے کہا واپس جاؤ، اسے بھی برداشت کی۔ یہ ساری چیزیں برداشت کی۔ خود مکے سے، مدینے سے مکے کی طرف نکلنا ہی ایک عجیب بات تھی، وہی بہت معمولی بات، غیر معمولی بات تھی۔ پھر ایک اور پہلو ہے، اس پہ غور کیجیے، وہ پہلو یہ ہے کہ 1400 افراد مرد ہیں جو مدینے سے نکل رہے ہیں،
اور مدینہ ہر وقت خطرے میں، پڑوس میں جو یہودی رہ رہے ہیں وہ ہر وقت ان کے حملے آور ہونے والے ہیں۔ ایسی صورتوں میں خواتین نے کیسے برداشت کیا کہ تم نکل چلے جاؤ؟ ماؤں نے، بیویوں نے، بہنوں نے، سب نے اجازت دی کہ جب اللہ نے کہا ہے، اللہ نے خواب دکھائی نبی کو، تو پھر سچی خواب ہے یہ پوری کریں، ہمارا اللہ محافظ ہے۔ حالانکہ اس سفر میں عورتیں خواتین نہیں تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام سلمہ تو تھی، لیکن اور کا ذکر نہیں ملتا کہ خواتین بھی اس سفر میں تھیں۔ مولانا مودودی صاحب نے لکھا اس پر کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مومنوں کے لیے جنت ہے، تو سوال یہ ہے کہ مومنوں کے لیے جنت ہے جس میں خواتین بھی آ گئی، لیکن اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا خواتین کا، لیدخل المؤمنین والمؤمنات، یہ اس لیے کیا کہ وہ مومن خواتین جو مدینہ میں رہ گئی تھی اور جو نہیں آ سکی تھی اس میں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ ان کی قربانی بھی ان مسلمانوں سے کم نہیں ہے۔ مدینہ کے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے وہاں اپنے شوہروں کو، والدین، والد کو، بھائی کو رخصت کرنا کہ تم جاؤ اللہ ہمارا حافظ ہے، یہ آسان بات نہیں تھی۔ تو هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ ہی نے سکینت نازل کی قلوب المؤمنین۔ ایک نقطہ اس سے یہ ملتا ہے کہ نیکی کا ارادہ، بھلائی کا ارادہ، قربانی کا ارادہ یہ تو بندہ کرتا ہے، لیکن راستے کی ہمواری اور کامیابی یہ سب اللہ انتظام فرماتا ہے، غیب سے انتظام فرماتا ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، ہم نے قلوب مومنین میں سکینت نازل کی تاکہ ایک ایمان کے بعد جو ان کے پاس تھا، اسی ایمان نے ان کو آمادہ کیا تھا کہ نکلیں، اور اس راستے میں جب یہ نکلے، قربانیاں دے رہے ہیں، برابر اطاعت کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، ان کے ایمان میں برابر اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بحث ہے فقہا میں، بہت عظیم بحث ہے۔ بحث یہ ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں، ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے یا نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، وہ کہتے ہیں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، ایمان سب کا یکساں ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ان کا یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں قانونی ایمان تو وہی ہے۔ ایک مسلمان جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو شہری حقوق اس کے بھی وہی رہیں گے، چاہے وہ اولیاء کے درجے کا ہو یا معمولی درجے کا ہو، ایمان برابر رہے گا سب۔ تو اسلامی مملکت میں شہریت کے حقوق کے لیے قانونی طور پر تو ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، لیکن اخروی نجات کے اعتبار سے، اخروی درجات کے اعتبار سے ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو ایمان صحابہ کرام کا تھا، یا اور ان کے بعد تابعین کے تھا، طب تابعین کے تھا، ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تمام امت کے لوگوں کی عبادتیں ایک صحابی کی عبادت کے برابر کرنے ہیں۔ تو ایمان تاکہ یہ اپنے ایمان میں اضافہ کریں، وہ ایمان تو ان کے پاس تھا، اسی ایمان نے ان کو مجبور کیا تھا کہ رسول کے ساتھ میں اطاعت کریں، اور اس کے نتیجے میں ان کے ایمان میں ان کے اضافہ ہوا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور سارے جنود و سارے لشکر اللہ ہی کے، تو وہ اگر مشرکین کو وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سارے لشکر زمینوں کے اور آسمانوں کے سب اللہ کے۔ یہ کہنے کی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو تباہ کرنا چاہے تو ابابیل بھیج دے، ایک فرشتہ ہی کافی ہے، فرشتہ ہی کافی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان مومنین کو اس
جنگ میں ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ یہ اس آزمائش میں پورے اتریں، اپنی قربانیاں دکھائیں، اپنی جانثاری دکھائیں اور ان کے ایمان میں درجات میں اضافہ۔ ورنہ کسی انقلاب کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اللہ کے جنود سب اسی کا ہے، لیکن یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ بندوں کے درجات بڑھانے کے لیے یہ امتحانات اور یہ آزمائشیں اور یہ قربانیاں دینے کے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے، اور یہ مواقع ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی ان مواقعوں میں داخل ہو تو درجات پاتا ہے اور داخل نہ ہو تو عذاب ملتا ہے اسے۔ چنانچہ یہاں بھی دو ہی تقسیمیں ہیں۔ فرمایا کہ وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ انہوں نے میدان میں نکلے اور صلح حدیبیہ میں پہنچے اور انہوں نے قربانیاں دی۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ رک گئے اور مسلمانوں پر طنز و تنصیح کرتے رہے اور مشرکین یہ سوچتے رہے کہ ہم ان کا راستہ روک دیں گے، یعنی اور جو مشرکین تھے وہ یہ سوچتے رہے کہ مکے والوں نے ان کو زک پہنچا دی اور راستہ روک دیا۔ یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، تو ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ یہ آزمائش کی گھڑی ان کی کامیابی کی گھڑی ہوئی مومنین و مومنات کی، اور یہی آزمائش کی گھڑی ان کے عذاب کی گھڑی ہوئی۔ یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، یہاں بھی منافقات ساتھ میں ہیں، مشرکات بھی ساتھ میں ہیں، اس لیے کہ جو بھی انسان کرتا ہے گھر کی طرف سے اگر اطمینان نہ ہو تو کر نہیں سکتا، اور گھر والے ساتھ دیتے ہیں۔ مشرکین و مشرکات نے ان کا ساتھ دیا، مومنات نے مومنین کا ساتھ دیا۔ وغضب اللہ علیہم، اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ مسلمان جو جا رہے ہیں مٹھی بھر مسلمان 1400 آدمی، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، بلکہ تم تو یہ گمان کر رہے تھے کہ رسول اور اس کے ساتھی اب واپس نہیں آئیں گے، وہیں میں کھپ جائیں گے۔ ظن السوء، بری سوچ بات سوچ رہے، برا گمان کر رہے ہیں۔ علیہم دارۃ السوء، لیکن اس گردش میں، اس بدگمانی کی گردش میں تم خود آ گئے، عذاب تم پر آئے، تباہ تم ہوئے، برباد تم ہوئے، اور تم سوچ رہے تھے اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے تھے۔ یہ بدگمانی یہ کر رہے تھے کہ مسلمان جائیں گے وہاں پٹ پٹا کے ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کی مدد رسول پر نہیں آئے گی، ان مومنین کے لیے نہیں آئے گی۔ بدگمانی اللہ کے بارے میں کر رہے تھے، اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کو عذاب دیا، تو ان پر لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ، پھر دہرایا اللہ نے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے لشکر تو اللہ کے ہیں۔ وہ ایک ابابیل کو بھیج کر، ایک چڑیا کو بھیج کر تمہیں ختم کر سکتا ہے، وہ ایک فرشتے کو بھیج کر ختم کر سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ سب پر غالب ہے۔ اس کا کوئی نمائندہ تم سے جنگ کرنے آئے اور اس کا بھیجا ہوا پرندہ تم سے جنگ کرنے آئے تو تم اس پر غالب آ جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، غالب وہی آئے گا، وہ حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہاں سے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔